الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورة البقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 کے حوالے سے اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا اس کا ذکر کر رہے تھے، اور آج انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے سیکھنے والی باتوں کا یہ آخری درس ہوگا، اور ہم آخر میں اللہ رب العالمین کے الحکیم ہونے کا معنی ذکر کر رہے تھے کہ اللہ کے الحکیم ہونے کا معنی و مفہوم کیا ہے. تو پچھلے درس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اور حکمت کا معنی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی کون کون سی شکلیں اور صورتیں ہیں اس کا ذکر کیا گیا تھا. اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ حکمت کا ایک اور معنی ہے جو علماء نے بیان کیا ہے، تو آج اس کو بیان کیا جائے گا. تو ہم نے کہا الحکیم، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. دیکھیں جیسا کہ فرشتوں نے کہا انکا انت العلیم الحکیم، تو العلیم اور الحکیم ہے. تو الحکیم کا ایک معنی حکمت والا. دوسرا معنی کیا ہے؟ الحکیم کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو حکم والا ہو اور مکمل اختیار رکھنے والا. اے اللہ تو حکم والا ہے، نہیں حکم تیرا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تو مکمل اختیار رکھنے والا ہے. یہ ایک معنی حکمت والا الگ ہوا، اور یہاں جو معنی ہے وہ حکم والا اور مکمل اختیار رکھنے والا، تیرے پاس مکمل اختیار ہے. جیسے قرآن حکیم پڑھیں گے تو اس میں اس بات کا بھی ذکر موجود ہے، یعنی ایسا اختیار رکھنے والا اور ایسا حکم رکھنے والا کہ جس کو کوئی پلٹ نہیں سکتا، کہ وہ اگر ایک حکم دے دے کوئی اس کو پلٹ کے اس حکم کو ختم کر دے، یا وہ حکم کرنے کے بعد اس پر اختیار نہ رکھے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے حکم کی دو قسمیں ہیں، ایک حکم کو شرعی حکم کہا جاتا ہے اور ایک حکم کو قدری حکم کہا جاتا ہے. شرعی حکم یعنی کچھ حکم اللہ تعالیٰ شرعی طور پر کرتے ہیں، اور ایک حکم اللہ تعالیٰ قدری طور پر تقدیر کے حساب سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، الفرق کیا ہے وہ بھی بتائیں گے. پہلے آپ مثال دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کہ شرعی حکم کہاں پہ ذکر ہے قرآن میں، اور قدری حکم کہاں پہ ذکر ہے. شرعی حکم وہ حکم کہلاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجا ہے، اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجا ہے. جیسے قرآن حکیم کی ساری تعلیمات، سنت رسول اللہ کی ساری تعلیمات، انبیاء پر اترنے والے صحیفے، انبیاء پر اترنے والی کتابیں، یہ سارے جس میں احکامات ہیں یہ سب شرعی حکم ہیں. حکم والا اللہ تعالیٰ اس کے حکم ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر حکم کون ہو سکتا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 میں یہ بتایا گیا. تو یہاں حکم شرعی حکم کے بارے میں، ایک حکم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، ایک انسان اپنے طور پہ اختیار کرتا ہے، شرک بدعت وغیرہ یہ ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم کس کا دیا ہے؟ توحید کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت کی پابندی کا حکم دیا ہے. تو یہ شرعی حکم کی ایک مثال تھی. اور بھی مثالیں ہیں، ایک مثال پر اکتفا کریں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرعی حکم کے بارے میں ذکر کیا ہے. قدری حکم کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے بتایا قدری حکم وہ حکم ہوتا ہے جو اللہ نے اپنی مخلوق پر تقدیر کے طور پر نافذ کیا ہوا ہے کہ بندوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. جیسے بندوں کے ساتھ مشکل آئے گی اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. بندوں کے ساتھ آسانی ہوگی، اللہ نے رکھا ہے تقدیر میں، حکم دیا ہے تو آسانی آئے گی، وہ اللہ کا حکم اور اختیار ہے. اسی طرح غم آئے گا، خوشی آئے گی، یا دیگر چیزیں جو تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں، دنیاوی چیز سے اور کائنات کے نظام اور چلانے سے تعلق رکھتی ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. آپ غم کو دور کر سکتے ہیں؟ آئے گا غم ہوگا کو دور نہیں کر سکتے. خوشی ہے، خوشی کو بھی ختم نہیں کر سکتے. مشکل ہے، مشکل کو بھی ختم نہیں کر سکتے. آتی ہے آئے گی، آسانی ہے آئے گی، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اس طرح چیزیں جو ہوتی ہے تقدیر میں، جو سب کے ساتھ کامن ہے، جس میں ہر مسلمان، غیر مسلمان، مومن، کافر، منافق، جو بھی ہے سب
فرما بردار، نافرمان، غریب، امیر، جو ہے سب کے ساتھ ہی لگا ہو. یہ اللہ کا کون سا حکم ہے؟ قدری حکم. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھیں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 میں، تو وہاں پر یہ ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے. یہ کون سا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا؟ قدری حکم، تقدیر والا. اب کوئی یہ پوچھے کہ آپ اللہ تعالیٰ حکم والا ہے، مکمل اختیار والا ہے، اور دو قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک شرعی اور ایک قدری. اللہ کا ایک حکم شرعی طور پر اور ایک تقدیر کے طور پر ہوتا ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیسے سمجھیں گے؟ بہت سادہ سی مثال سے آپ سمجھے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. شرعی حکم کہتے ہیں کہ شرعی حکم کی پیروی ہر ایک پر لازم نہیں ہے، یعنی ہر ایک لازم نہیں کہ کرے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات شرعی طور پر لاگو ہوتے ہیں اس کی مخالفت ہو سکتی ہے، کرے گا بندہ، ٹھیک ہے، اس کا مخالفت بندہ کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو طاقت ہے کرنے کی، بلکہ اختیار کی وجہ سے کر سکتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نماز ادا کرو، صلاۃ ادا کرو. سب ادا کرتے ہیں کیا؟ حکم ہے نا، تو ہو جانا چاہیے، نافذ ہو جاتی ہے. لیکن سب پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے حکم سے وہ بڑھ گئے ہیں؟ نہیں. اس کا حکم یہ ہوگا کہ اللہ نے اس میں اختیار دیا ہوتا ہے. شرعی احکامات میں اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ یہ کرو، اور بندہ کرتا نہیں ہے. لیکن قدری حکم میں اگر حکم دے دیا تو کسی کا اختیار نہیں ہے، اس کو اس کے آگے نہیں جا سکتا. کوئی انسان زندگی میں یہ سوچے کہ میرے پاس غم نہ آئے، اللہ نے لکھ دیا کہ غم آئے گا. کوئی یہ سوچے غم نہ آئے، ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا، وہ نہیں ہو سکتا، اس کو ٹال ہی نہیں سکتا انسان. یہ اللہ کا کون سا حکم ہے؟ قدری حکم ہے، اس کو کوئی ٹال سکتا. اور شرعی حکم میں اختیار ہے، جیسے توحید اپناؤ، نہیں اپناتے کچھ لوگ. ہاں، تو اس طرح گناہ، جتنے گناہ ہیں اللہ نے کہا ان سب سے بچو، لیکن بچتا ہے انسان؟ نہیں بچتا، کرتا ہے. یعنی اختیار ہے. بہت سارے احکامات اللہ نے کیے کہ یہ جاری کرو، حرام سے بچو، شرک سے بچو، بدعت سے بچو، یہ سب ہے. یا جو چیز کرنے کی ہے، صلاۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، ہاں رمضان کے روزے رکھو، اور دیگر چیزیں ہیں، والدین کی فرما برداری کرو. یہ سب قرآن کا حکم ہے نا، اللہ کا حکم ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ حکم والا، اختیار والا ہے. تو یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن پھر بھی بندہ نہیں کرتا ہے. تو یہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے رکھا ہے، وہ کرتا ہے، نہیں بھی کرتا ہے. تو شرعی حکم میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کرتا بھی ہے، نہیں بھی کرتا، یعنی اللہ کی مخالفت ہو سکتی ہے اس میں. لیکن قدری حکم میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں ہو سکتی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ الحکیم ہے. اس کا معنی اللہ حکم والا ہے، مکمل اختیار رکھنے والا ہے، اس کے حکم کو کوئی پلٹ نہیں سکتا. اور حکم کی دو قسمیں بتائی ہم نے، قدری اور شرعی. شرعی جس کی مخالفت ہو سکتی، کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے، یہی اختیار ہے. اور قدری کے بارے میں اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کی وہ سب پر لازمی، سب کے ساتھ ہوگا. جس کی مثالیں ہم نے دی، خوشی، غم، مشکل، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طرح سے ہمارا یہ درس آیت نمبر سورہ بقرہ کی 31 اور 32 کے سیکھنے والی باتوں سے حوالے سے تھا، جو آج الحمدللہ مکمل ہو گیا. آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم اگلی آیت کو انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہماری اس کوشش کو اور اس درس کو قبول فرما لے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو باتیں اس میں سیکھنے کو ملے، اس کا تعلق حکم سے تو اللہ اسے کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کا تعلق اگر منع کرنے والی چیزوں سے تو اللہ تعالیٰ اس سے رکنے کی توفیق عطا فرما. اس کا تعلق عقیدے سے ہے تو اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اس کا تعلق علم سے ہے تو اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.